अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आज की वीडियो हमारे चैनल की थीम से बिल्कुल हट के है। आपने टाइटल से गेस कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर। मैं ये वीडियो काफ़ी टाइम से बनाने का सोच रहा था, बट कुडंट फाइंड द राइट टाइम और लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये एक मेरी फैमिली के लिए इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक भी है। तो राइट वर्ड्स वर इम्पॉर्टेंट। मुझे शायद आज भी नहीं मिले हैं राइट वर्ड्स जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बट मैं कोशिश आज ज़रूर करूंगा। ये वीडियो आज बनाने का मकसद क्यों निकला, जो लास्ट वीक एक कश्मीरी को शहीद कर दिया गया छोटे बच्चे के साथ जो जा रहे थे, उसको देख के आई डिसाइडेड कि यार अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस तरह के बहुत से हमारे कश्मीरी बहन भाई होंगे जिनके साथ इस तरह हो रहा है वहाँ पे। सो येस, टू स्टार्ट विद मेरे नानके आर इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। थोड़ा सी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक दफ़ा ज़िंदगी में ऑक्यूपाइड कश्मीर गया हूँ अपने नानकों के पास, और आई थिंक इन 6th क्लास जब मैं गया। तो हम लोगों ने जम्मू का वीज़ा अप्लाई किया, बट इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिल्ली का वीज़ा दिया। खैर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली हम लोग 15 दिन खज्जल होते रहे जम्मू के वीज़े के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली सारी जम्मू में थी। तो मेरे नाना के दोस्त वगैरह जो सर्कल है उनके थ्रू कोशिश कर के इवेंचुअली वी एंडेड अप गोइंग टू जम्मू। हम गए भी ये जून जुलाई के दिनों में थे, तो दिल्ली बहुत गर्म होता है जिस तरह लाहौर गर्म होता है। खैर सो वी डिसाइडेड कि हम लोग बाय रोड जम्मू जाएंगे। तकरीबन रफली 600 किलोमीटर्स डिस्टेंस है उस टाइम पे, क्योंकि पुरानी बात है काफ़ी। रोड बड़ी ख़राब थी और हम लोगों ने जम्मू और दिल्ली के मिड वे में नाइट स्टे करना था। होटल बुकिंग वगैरह हुई भी थी। तो व्हेन वी रीच दैट होटल एट नाइट, हम लोग दोपहर को निकले थे, रात को पहुँचे हम लोग। तो फैमिली की जम्मू से कॉल आई कि यू गाइस शुडंट स्टे इन द होटल और आप लोग जम्मू की तरफ निकलें, पठानकोट जाके रुकें। पठानकोट में मेरी अम्मी के चाचू थे उस टाइम पे रहते। तो क्योंकि कोई हालात ख़राब हो गए हैं तो यू गाइस शुड ट्रैवल। हम लोग निकल पड़े और हम लोग पठानकोट पहुँचे। रात लेट नाइट थी। तो पठानकोट पहुँचे तो उधर थोड़ी देर रुके, फिर कॉल आई फैमिली की कि वहाँ भी ना रुकें, आप लोग जम्मू के लिए निकल पड़े। हम लोग ने फिर पूरी रात सफ़र किया और हम लोग सुबह 7-8 बजे आई गेस जम्मू की बिल्कुल बाहर पहुँचे। तो उधर ट्रैफिक जैम थी। जम्मू में एंट्री एग्ज़िट बंद की हुई थी उन लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ से। तो पता ये चला कि शहर में मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान कोई फसादात चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। और वो फसादात की रीज़न क्या थी कि गालिबन किसी मुसलमान ने कोई गाय ज़िबा की थी, जिसके पीछे वो आपस में लड़ाई। तो अब आप समझ सकते हैं जिस तरह का स्टेट है उधर गवर्नमेंट किसके साथ खड़ी होगी। खैर हमारी मुमानी का घर पास था, वो आउटस्कर्ट्स में रहते थे जम्मू के, तो हम उधर चले गए। कुछ घंटे उधर वेट किया। इवेंचुअली हम लोग फिर एंटर कर गए जम्मू। वी स्टेड देयर फॉर लाइक 2 months। और मुझे पता है कि हमारे नाना हर वक्त परेशान रहते थे कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, हालात ठीक नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर उधर हम अगेन रिलेटिव से मिले। मैं अपनी नानी से ज़िंदगी में एक दफ़ा होश में मिला हूँ, और वो मैं उधर ही जाके मिला था। मेरे नाना मामू वगैरह आते रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा सीन ये होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज़ लीनियंट, वो आने देती है ईज़िली। इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना तंग करती है उधर जाने के लिए, और यानी इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट एंड थोड़ा सा इरिटेट भी बंदा होता है। खैर तो मैं अपनी नानी से एक ही दफ़ा मिला। माय नानी पास्ट अवे। हम लोग उनके जनाजे पे नहीं जा सके। जनाजा तो बहुत दूर की बात, मैं आज तक अपनी नानी की कब्र नहीं देख सका। तो
یہ چیز میری اور میری فیملی کے ساتھ آبویسلی ہمیں چبھتی ہے، تو ہم یہ چیز کو بیس رکھ کے ہمارے لیے یہ شاید بہت بڑی چیز ہے، بٹ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، اس کے سامنے یہ شاید بہت چھوٹی چیز ہے، بٹ دین اگین ہمیں خیر چبھتی ہے۔ تو ہم لوگ ایک دن کیا ہوا کہ میری بڑی خالہ نے اپنے گھر ہمیں ڈنر پہ بلایا، تو ان کے فادر ان لا ایک بہت بڑے پولیٹیشین اور کشمیر کی آزادی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ تو ہم ان کے گھر گئے، اور یہ میرا ایکسپیرینس فرسٹ ٹائم تھا۔ جب ہم ان کے گھر گئے نا، تو ہم سارے بہن بھائیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ہمارے ہاتھ پکڑ کے چوم کے رونا شروع ہو گئے، اور کہنے لگے یہ میرے ملک پاکستان سے آئے ہیں، اس میں میرے ملک کی خوشبو ہے، مٹی ہے میرے ملک کی، اور وہ کہہ کے روتے رہے۔ اور مجھے یہ میں یعنی 6th میں تھا، کتنی کو بندے کی میموری ہوتی ہے، تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ خیر، یہ وہ جنریشن تھی جو ڈائی ہارڈ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسٹرگل میں گزار دی۔ آج شاید کشمیر کی جنریشن جو ہے، جو تھوڑی ذرا پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی ہے کہ انڈیا بھی نہیں، پاکستان بھی نہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ خیر، وہ ان کا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ان کا اسٹیٹ ہے پورا، تو دے ہیو دیٹ رائٹ۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے ادھر ایکسپیرینس کیں۔ ایک چیز اور، میرے سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کسی جگہ پہ کہ آپ انڈیا گئے تھے، تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ انڈیا کمپیئر ٹو پاکستان؟ تو تب میں نے بولا تھا کہ یار ہمارا ملک سونا ہے، انفارچونیٹلی ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے ملک کے ساتھ لائل ہو جائیں اور سیلف انٹرسٹ چھوڑ دیں تو ہم لوگ بہت اوپر جا سکتے ہیں۔ خیر، یہ میرا بلیف ہے، میں آج بھی اس چیز پہ مانتا ہوں، اور آئی ایم شیور بہت سے لوگ اس چیز کو بھی مانتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہوں گے۔ خیر، تو جو لاسٹ ویک انسیڈنٹ ہوا وہ ایک ریالٹی ہے۔ میں نے بہت چھوٹی سی چیز آپ کو بتائی، میں نے بہت چھوٹے سے اسکیل پہ دیکھی ہے، تو تھنگز آر بیڈ، اور ادھر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ عمران خان کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے، جس طرح ہی از ہینڈلنگ سرٹن تھنگس، بٹ ایک چیز پہ میں اس کے ساتھ ہوں، جس اسکیل پہ اس نے کشمیر کے ایشو کو اٹھایا ہے اور بات کی ہے۔ بہت سے لوگ کشمیر کمیٹیوں کے ہیڈ بھی رہے ہیں، فیسلٹیز انجوائے بھی کی ہیں، مگر کشمیر پہ اس لیول کا کبھی انٹرنیشنل لیول پہ کبھی بات نہیں ہوئی۔ اور میں کیوں ہوں اس کے ساتھ؟ کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی فیملیز بڑے کشمیر ہیں، ہم لوگ افیکٹیز ہیں۔ اس نے جو بات کی ہے اس سے ہم لوگوں کو امید ملتی ہے کہ ہاں یار اٹ از پاسبل۔ آپ اگین اختلاف کر سکتے ہیں، میں نے صرف ایک پوائنٹ کی بات کی ہے۔ تو یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ ڈیلی اس پریشانی سے گزرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا، کس طرح ان کا گزارا ہو رہا ہوگا، ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے۔ اور بات صرف کشمیر کی نہیں میں کروں گا، بی اٹ پیلسٹائن، عراق، افغانستان، یمن، سیریا، جہاں جہاں مسلمان اس طرح افیکٹ ہوئے ہیں، اس کا میجر ریزن ہم سب بھی ہیں۔ ہم لوگ آج ایک امہ بن کے کھڑے ہو جائیں، جس میں ہم لوگ اپنے شیعہ، سنی، وہابی وغیرہ کا فرق سائڈ پہ رکھ دیں، بلوچی، پٹھان، پنجابی، سندھی کا فرق سائڈ پہ رکھ دیں، یمنی، پاکستانی، عراقی، افغانی، یہ فرق ہم الگ رکھ دیں، ایک امہ کے امبریلا کے نیچے اگر ہم کھڑے ہو جائیں آج، بلیو می کسی کی جرت نہیں ہوگی، کوئی افغانستان کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی عراق کا مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی یمن، سیریا، پیلسٹائن، کشمیر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کو، جو کہ اگین ہماری ٹیچنگس کے بھی اگینسٹ ہے، ہم لوگ سیلف انٹرسٹ کی طرف ہم لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ ہر ملک اپنے سیلف انٹرسٹس دیکھتا ہے،
اور وہ اس کو ایسا ہر کنٹری کو گھیرا ہوا ہے کہ ہم لوگ کسی اور پہ بات نہیں کریں گے. اور یہ ہر مسلم کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں, ہر مسلم کنٹری تقریباً ایسی ہے, انکلوڈنگ پاکستان. سوری برا لگے گا بٹ یہ فیکٹ ہے. تو اگر ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے فرق چھوڑ دیں تو دنیا بالکل مختلف ہوگی. مسلمان آزاد ہوگا, کوئی نان مسلم 50 مسلمانوں کو آ کے مسجد میں نہیں شہید کرے گا, کوئی ملک 9/11 کا جان بوجھ کے الزام مسلمانوں پہ نہیں ڈالے گا, کسی نان مسلم کنٹری کی جرت نہیں ہوگی کہ ہماری ٹیریٹری میں انٹر بھی کر سکیں. بات کیا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا ہے. نہیں ہوں گے تو جس طرح ہم آج کل کھجل ہو رہے ہیں ہم ہوتے رہیں گے. ہم لوگ کیوں ریلیکسڈ ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے اوپر یہ چیز آئی نہیں ہے. اللہ نہ کرے آئے, بٹ اٹ از اے ویری ہارش, ڈسٹربنگ, ایموشنلی ہر لحاظ سے بہت بری ریالٹی ہے یہ. سو پلیز اس چیز کو ایزی نہ لیں. اسٹینڈ اپ, اسٹینڈ یونائٹڈ. 10 اختلاف ہمارے انٹرنل ہونے چاہیے, میں بالکل ایگری کرتا ہوں, ان پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. بٹ جب آ جاتی ہے بات مسلمان بہن بھائیوں کی تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کی ذات نے ہم سے پوچھنا ہے کہ وہ مسلمان تمہارا بہن بھائی بزرگ بچہ مشکل میں تھا, تم لوگوں نے کیا کیا. یو ہیڈ دا پاور. ویکسٹ فارم آف ایمان ہے نا دل میں برا بلا کہنا, ہمیں اس سے اوپر آنا ہے, اور ہم سب میں یہ ایمان ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. انڈیویجول لیول پہ ہمیں پہلے محنت کرنی ہے اور پھر ہم نے بڑے اسکیل پہ اکٹھے ہونا ہے. اختلافات اپنے تھوڑی دیر ان ٹاپکس پہ دبا دیں اور اکٹھے ہو جائیں. میری فیملی آکوپائڈ کشمیر میں جموں میں رہتی, تو دے آر ریلیٹیولی بیٹر آف, ریلیٹیولی, کیونکہ جموں میں ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی بھی کافی زیادہ ہے, تو ادھر اس لیول پہ نہیں ہے. پرابلمز ہیں اس لیول پہ نہیں ہے جو سینٹرل آکوپائڈ کشمیر میں ہے. برے حالات ہیں. پلیز میرے میسج کو سمجھیں, پلیز افینڈ نہ ہوں. میں ایک بہت سمپل سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس جسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب کی آج کی اٹھائی ہوئی آواز شاید کسی کی جنریشن آگے چلنے والوں کو فائدہ کرتا ہے. آئی ہوپ میرا میسج آپ لوگوں کو شاید سمجھ آیا ہوگا. ٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.